كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، آج بحمد اللہ بلوغ المرام جو ایک عرصے سے جس کی شرح چل رہی ہے، حدیث کی کتاب مشہور جس کو آپ لوگ سن رہے ہیں، آج الحمدللہ انشاءاللہ کتاب الحج شروع کر رہے ہیں ہم۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الجنائز، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصیام، یہ سب ہو چکے ہیں۔ بلکہ یوں سمجھیں کہ ارکان خمسہ کا ایک آخری رکن جو حج ہے، یہی باقی رہ گیا ہے۔ اس کے بعد قسم العبادات کے بجائے قسم المعاملات شروع ہوں گے انشاءاللہ، یعنی حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے جو ہیں ابواب اور کتب، اس کا حصہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد حقوق العباد اور معاملات کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب، اپنی نبی کی سنت سیکھنے سکھانے والا اور عمل کرنے والا، عمل کی دعوت دینے والا بنائے۔ کتاب الحج۔ حج کا پہلے مطلب سمجھیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حج کے معنی آتے ہیں قصد اور ارادہ کرنے کے۔ قصد اور ارادہ کرنے کے لیے یہ اصل میں اس کو عربی زبان میں حج کہا جاتا ہے۔ کسی جگہ جانے، کسی چیز کے کرنے کا جو آپ قصد اور ارادہ کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں وہاں تک پہنچنے کا، اس کو عملی جامہ پہنانے کا، اسی کو کہا جاتا ہے حج عربی زبان میں، عربی لغہ میں۔
شریعت کے اصطلاح میں حج کہتے ہیں بیت اللہ کی زیارت اور فریضے جو رکن ہے اسلام کا اس کو ادا کرنے کی غرض سے مکے کا سفر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حج۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی فریضے یا عمرہ ادا کرنے کی نیت سے مکے کا جو سفر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حج۔ اگر کوئی آدمی مدینے کا سفر کرا تو اس کو حج نہیں کہیں گے، صرف مکہ مکرمہ اگر انسان حج یا عمرے، یہ دونوں عبادتیں ہیں، یا مسجد حرم کی حج یا عمرے، ان کے ارادے سے کوئی انسان مکے کا سفر کرتا تو اس کو حج کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان مکہ جا رہا ہے لیکن صرف مسجد حرم کی زیارت ہے، مکہ جا رہا ہے عزیز باقارب سے ملنا جلنا ہے، تو اس کو حج نہیں کہیں گے۔ حج کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے اوپر حج بیت اللہ کرنا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، بشرطے کہ انسان حج کی استطاعت و طاقت رکھتا ہو۔ اسی آیت کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بعد کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ پوری امت کے اجماع نے حج کے رکنیت پر اتفاق کیا۔ بنی الاسلام والا خمس، حدیث بڑی مشہور ہے۔ حج معلوم پڑتا، حدیثوں سے معلوم پڑتا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جو انبیاء تھے تقریباً وہ بھی حج کیا کرتے تھے۔ کئی نبیوں کا تو باقاعدہ نام بنام حدیث میں تذکرہ موجود ہے کہ حج میں وہ آتے تھے۔ حج کی فرضیت کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ چونکہ حج کا پورا سفر ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، دور دراز پوری دنیا کے کونے کونے جہاں بھی کلمہ گو ہے وہ حج اس پر فرض ہوگا تو مکے ہی آنا ہے، تو یہ وقت، مشقت اور مال اچھی خاصی رقم پیسہ درکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ گو پر حج فرض نہیں کیا ہے، صاحب استطاعت پر۔ نماز ہے ہر انسان پر، روزہ ہر انسان پر، لیکن زکوٰۃ جس کے پاس مال ہو۔ حج جس کے اندر وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور سفر جو ہے اس کے برداشت کرنے کی اس کے اندر طاقت ہو۔ اللہ رب العالمین 5 شرطیں رکھی ہیں، ان 5 شرطوں کے بعد ہی انسان پر حج فرض ہوتا ہے۔ ان کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ سب سے پہلی شرط ہے اسلام، نمبر 2 عقل، عین سے عین، عقل، نمبر 3 بلوغت، نمبر 4 حریت، نمبر 5 استطاعت۔ ہو گئے 5؟ اسلام، عقل، بلوغت، حریت اور استطاعت، یہ 5 شرطیں ہیں۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ پہلی شرط اسلام ہے، یعنی مسلمان اگر ہے تب، کوئی کافر کتنا بڑا بھی مالدار ہو جائے لیکن وہ اس کے لیے
حج نہیں ہے. اسلام شرط اول ہے، مسلمان ہی پر شرط ہے، غیر مسلم پر کو تو وہاں تک بھٹکنا ہی نہیں ہے. مسلمان ہے اس پر. دوسری شرط ہے عقل. عقل یعنی انسان کی عقل سوجھ بوجھ برابر ہونی چاہیے. کبھی انسان مسلمان تو ہے لیکن عقل نہیں، پاگل ہے، وہ مجنون ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مسلمان تو ہے لیکن اس کی سوجھ بوجھ پاگل تو نہیں لیکن اتنی نہیں ہے جو یعنی اپنی ضرورت پوری کر سکے. تو عقل کا ہونا ضروری ہے. آخر نمبر 3 بلوغ یعنی بلوغت، بالغ ہونا چاہیے. نمبر 4 حریت، آزاد ہونا چاہیے. نمبر 5 استطاعت. یہ 5 شرطیں ہیں. ان کا مطلب سمجھیں. پہلے کا مطلب تو بتا دیا، اسلام یعنی مسلمان ہونا شرط ہے. کسی بھی کافر کے لیے نہ حج ہے نہ وہاں تک اس کے لیے جانا ہے. انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ نجس لوگ ہیں، ان میں سے کوئی انسان اب اس کے بعد حرم کے قریب نہیں آ سکتا. نمبر 2 عقل ہے. عقل کا مطلب ہے کہ انسان پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن 3. 3 قسم لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا، ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کرتا. جن میں ایک کیا ہے؟ عن المجنون، مجنون اور پاگل، جس کا جو جب تک کہ اس کے پاگل پن دور نہ ہو جائے، کبھی علاج معالجہ ہوتا ہے تو جب تک عقل اس کی برابر نہ ہو تب تک اس پر نہیں. نمبر 3 بلوغ یعنی بچہ بالغ ہو. بلوغ شرط ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن 3. 3 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ نے قلم، ان کو مرفوع القلم کہا جاتا ہے. نمبر 1 عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. سونے میں کوئی حرکت کی ہو اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں گرفت نہیں ہے. نمبر 2 وعن المجنون حتی یفیق، مجنون پاگل جب تک کہ اس کا دماغ درست نہ ہو جائے. نمبر 3 وعن الصبی حتی یحتلم، بچہ جب تک کہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے. لیکن اگر کوئی انسان اپنے نابالغ بچے کا حج کرائے گا تو اس کا حج ہوگا اور ثواب کن کو ملے گا؟ ماں باپ کو، جیسے کہ آگے حدیث آ رہی. اسی لیے الحمدللہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، آتے ہیں، کراتے ہیں شوق کے ساتھ. اب بچے بڑے شوق سے کرتے ہیں، ان کو روکا نہیں جائے گا، ان کا حج ہے. نمبر 4 حریت. حریت کا مطلب آزاد، غلام نہ ہو کسی کا. سبحان اللہ، اسلام ذرا دیکھو کتنا رعایت کی ہے. ایک انسان غلام کو اپنے کام کے لیے رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ غلام پر حج فرض کر دیتا، اور جس وقت حج فرض ہو رہا تھا تو اس وقت تو میرے خیال سے یہاں سے بھی کوئی حج میں جاتا رہا تو کم سے کم 2-3 مہینے تو لگتے رہے ہوں گے. ابھی ہم نے جو دیکھا ہے، جو انڈیا پاکستان سے لوگ حج میں آتے تھے، 4 مہینے والا میں نے دیکھا ہے. 4 مہینے، بہت جلدی تو 2.5-3 مہینے، لیکن تقریباً 4 لگ جاتا تھا.
یعنی اگر انسان یو پی سے نکلا ہوا ہے تو 15 دن پہلے تو بامبے پہنچنا رہتا تھا. اتنا بڑا ملک بامبے کے علاوہ کہیں اور سے حاجی جا نہیں سکتا تھا. بامبے میں ہفتہ 2 ہفتہ پہلے لوٹنے کے بعد پھر پانی والے جہاز سے چلتا تھا. بامبے سے چلے سمندر کے کنارے کنارے گجرات پار ہوتے ہوئے کراچی جائے. پھر کراچی میں ٹھہرتا تھا. وہاں سے کچھ پیسنجر اٹھایا جا رہا ہے. پھر وہاں سے چلتا تھا کنارے 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 یمن آتا تھا. پھر یمن سے دوبارہ پلٹ کے کدھر آئے وہ جدہ آتا تھا. یہ پانی والا جہاز یہ تو ہے. جب کہ پانی والا کیا انجن والا ہو گیا تھا اس وقت. ذرا سوچو تو تقریباً 4 مہینے لگ جاتے. اتنا تو میں نے دیکھا ہے. اپنے والد وغیرہ جو گئے ہیں بہت. اگر کسی نے جلدی کیا تو وہ یعنی 3 مہینہ. اب اس سے پہلے تو اگر کوئی یو پی سے نکلتا تھا حج کے لیے اس سے پہلے تو بامبے پہنچتے پہنچتے اس کو 1 آدھ مہینہ لگ جاتا تھا. کیوں؟ وہ پہلے کلکتہ جاتا. سمندر وہی قریب تھا نا. یہ یو پی وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہی قریب تھا. تو کہاں جاتے تھے؟ بالکل الٹا جاتے تھے ایسٹ کلکتہ. پھر کلکتہ سے پہلے اور کیا پانی والا جہاز چلتا تھا. اور چلتا کیسے تھا؟ اللہ اکبر. کلکتہ یا پنجاب پاکستان تک کے لوگ یہی پنجاب وغیرہ جو آج کا پاکستان کا پنجاب ہے پنڈی وغیرہ سارے لوگوں کا راستہ یہی تھا. اسی لیے انگریزوں نے جو ہائی وے بنا ہاں تو وہاں تک کیونکہ سب کو یہی یہ مین ہی کلکتہ کو کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. ہاں جی چلو. اب وہاں سے آتے تو پھر کلکتہ سے آج کا کیا کہتے ہیں ارے بہار سے جو کٹا ہے صوبہ کیا جھارکھنڈ اڑیسہ آندھرا تامل کیرلا گوا کوکن پھر بامبے آتا تھا. اب ذرا سوچو پھر بامبے سے اب اس کو اصل راستہ ملتا تھا. یہی روٹ تھا نا یہاں تک پہنچنے میں. اللہ موبائل نہیں رہتا تھا کوئی مواصلات نہیں تھے. اس میں کینسل ہو گئی ہے تو الگ سے پہنچنے کے بعد پتہ بہت بڑے بڑے مسائل تھے. تو اب ذرا بتاؤ کہنے کا مطلب کہ اگر اللہ تعالی غلاموں پر حج فرض کر دیتا تو آقا اپنے جو کام کے لیے غلام رکھا ہے آقا کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا نا. لیکن اللہ ان الدین یسر دین بڑا آسان ہے. دین اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمیں دین عطا کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی بے انتہا رعایت کی ہے کہ بندوں کے لیے کوئی پریشان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ اتنا ہی بندے کو حکم دیتا ہے جتنے کی اس کے اندر استطاعت ہے. جس اس کی استطاعت نہیں ہے تو چھوڑ جائے. اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غلام پر حج فرض نہیں کیا تھا کہ اس کے آقا کا نقصان نہ ہو. لیکن اگر آقا جا رہا ہے اپنے ساتھ خدمت کے لیے غلام کو بھی لے کے گیا ہے اگر آقا اجازت دے دے اور واقعی غلام کو موقع ہے تو کر لے گا اس کو ثواب ملے گا. کتنے ہو گئے ہیں؟ 4 ہو گئے. نمبر 5 یعنی 5ویں شرط استطاعت. استطاعت کیا ہے؟ الزاد والراحلہ. آج کی اصطلاح میں سمجھیں حج کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت ہو. جیسے آج مثال کے طور پر آج استطاعت کے طور پر آج کی بات انسان سفر کرایہ سفر کے اخراجات وہاں مکے میں جدہ میں وہاں کے اخراجات
اور جو سارے اخراجات ہیں سب کے برداشت کرنے کی طاقت اس کے اندر ہو. ہاں پہلے میں اور آج بڑا فرق ہو گیا ہے. پہلے انسان کہیں گزار لیتا تھا, کوئی کرایہ وغیرہ کو مکان لینے کی ضرورت نہیں ہے, پیدل سفر کر لیتا تھا, اور آج تو ساری چیزیں ناممکن ہو گئی. ہمارے شاہ ہمارے بتاتے تھے یہ بڑی عبرت کی چیز کتنا آسان ہم لوگوں کے لیے ہے. ہماری دادی بڑھاپے میں بالکل کافی کمزور ہو گئی تھی, تو ایک عجیب سا مزاج تھا. بڑھاپے ہی میں لوگ حج کرتے تھے اپنے یہاں کے لوگ, اس لیے پورے ہم نے دیکھا اب تو بہت فرق پڑ گیا. ورنہ جب میں نے پہلا حج کیا تو سب سے زیادہ کمزور بوڑھے اور مایوس 3 ملکوں کے حاجی ہوتے تھے, پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا. بالکل چلنا پھرنا ہر جگہ کے لوگ صحت مند, اور یہاں کے لوگ آتے تھے کیا, وہی بوڑھے کمزور جو بالکل سب سے زیادہ کمزور خدمت کے مستحق ہیں. لیکن اس بڑھاپے میں کھیتی باڑی کام کرنے والے مجبور تھے, پیدل چلے جا رہے ہیں, مرد عورت سب پیدل چلتے تھے, سواری کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا. تو پورا آج تو یہ ہمارے ہاں تو ہمارے کچھ دادی کے بچوں نے کچھ پیسہ ویسا اکٹھا کیا. بتا رہا ہوں کہ کتنا مشکل تھا, استطاعت کیوں ضروری ہے. تو حج کا پیسہ اکٹھا کیا اور ہماری دادی کو کہا کہ حج میں جائیں. یہ میرے خیال سے 1930 اور 40 کے بیچ کا وقفہ ہے, سمجھ گئے نا, اس وقت کی بات ہے. 1930 اور 40 کے بیچ کا وقفہ ہے. تو سب کسی نے زیور دیا, کسی نے کچھ دیا, کسی نے کچھ دیا. ٹیکا لگتا تھا, حج کا ٹیکا لگتا تھا, اور ایک پاسپورٹ ہوتا تھا 2 صفحے کا لال, اس صرف حج کا پاسپورٹ, انٹرنیشنل پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا, اور یہاں قبول کرتے تھے. سب کچھ طے کر لیا, لگوا لیا. والد صاحب گئے لگوا کے آئے. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دن سوچا کہ میری والدہ اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں, یہ کیسے اکیلے حج میں جائیں گے, اور ہمارے جتنے بھائی بہن ہیں صرف ان کے حج کا پیسہ خرچہ برداشت کر لیا, لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ حج کریں گی کیسے. والد صاحب کے پاس پیسے تھے نہیں, تو والد صاحب کو بڑی فکر ہوئی. کہتے ہیں جب گئے انجیکشن دلوانے کے لیے تو کہتے ہیں میں نے بھی انجیکشن لے لیا. تو کہتے ہیں کہ ہماری دادی والد صاحب کو, احمد اللہ تم نے کیوں لے لیا ہے, کیوں تم نے لے لیا. میں نے بتایا نہیں کہ ہم بھی چلیں گے, نہیں بتایا, نہیں وہ ہم بھی ایسے ٹیسٹ کرا دے, کیسے لے کر دیکھ رہا تھا کہ تم کو درد تو نہیں ہوا, یہ کہہ کر کے تحت پرانی عورتیں, ہاں بہت اچھا بیٹا ہے, ہمارے درد کی اتنی تکلیف, یعنی ہماری تکلیف کا اتنا احساس ہے. گئے والد صاحب چپکے, تو کچھ خالائیں تھی والد صاحب کی, تو انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنا زیور وغیرہ بیچ کر کے, والد صاحب کہتے ہیں اتنا پیسہ دیا کہ جدہ سی پورٹ پہ اتر جائے بس, یعنی بامبے سے کہاں پلین کا جو کرایہ ہوتا تھا کا اتنا ہی پیسہ ہمارے پاس اکٹھا ہوا. لیکن میں نے ہمت کی کہ میں جاؤں گا, والدہ کو نہیں چھوڑوں گا. یہ والدہ کی خدمت اور والدہ کی دیکھ بھال بہت ہی اولاد کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنتی. ہاں یہ تھا کہ والدہ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے. والد صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ جدہ جب اتر جائیں گے تو والدہ کو کندھے پر بیٹھائیں گے اور پھر مکے تک کہاں جائیں گے, بیٹھا کر کے مکے تک چلے جائیں گے, چونکہ ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے. اور دوسری شکل کہنے لگے میں نے یہ سوچا کہ جو قافلہ جانے لگے گا تو اب پانی والے جہاں تو بہت سارے پہچان کے ہو جائیں گے, والدہ کو اونٹ پر بیٹھا دوں گا اور ان کو کہہ دوں گا کہ میری والدہ کو لے کے جاؤ مکے میں اتار لینا, باقی میں
جدہ سے پیدل چاہ کر کے والدہ سے مل لوں گا. کہتے یہ سوچ کر کے چلا. کہتے جدہ جب آ گئے تو یہ تو جدہ بہت کافی، مکہ جدہ اترے تو مکہ تو بہت دور تھا. کہتے ہیں کہ بہت پریشان ہوئے وہاں تک کے لیے، والدہ کو اکیلے چھوڑنے کا دل نہیں کہہ رہا تھا. تو کہتے ہیں اونٹ چلتے تھے، جسے بیل گاڑی چلتی تھی نا تانگا. کہتے ہیں کہ بدو لوگ اونٹ 200-400 اونٹ لے کے کہاں کھڑے رہتے تھے؟ جدہ میں. اور ڈاکو بہت ہوتے تھے، لوٹ لیتے تھے بدو. تو کہتے ہیں کہ 100-200 اونٹ ایک ساتھ چلتے تھے. جب آدمی مل جاتا پیسنجر تو اکیلے اونٹیں سب کو ایک ساتھ لے کر کے اونٹ جاتے تھے. کہا میں نے سوچا کہ والدہ کو بیٹھا دیں گے اور ہم اونٹ کے ساتھ ساتھ پیدل کہاں جائیں گے؟ جدہ تک جائیں گے. کہا اتنا سوچ لیا. لیکن پھر جب والدہ کو اونٹ پہ بیٹھایا اور سارے لوگ بیٹھ گئے جانے لگے تو اونٹ والا دیکھا کہ ایک بس والد صاحب بالکل جوان تھے، میرے خیال سے وہی 30-35 سال کے رہے ہوں گے. تو اس نے کہا یہ تو والد صاحب نے کہا نہیں میں پیدل چلوں گا کیونکہ ہمارے پاس بھاڑا نہیں ہے، یہ ہماری والدہ بیٹھی ہیں، تم لے کے چلو ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے. کہتے ہیں کہ پھر اس کے دل میں رحم آیا، ایک ہی کرائے میں دونوں کو بیٹھا دیا، بدو بیٹھا لیا. کہا کہ وہاں گئے. اب مکے سے لے کر کے پورا سفر جو ہے وہ والدہ کو کندھے پہ بیٹھا کر کے، سواری وغیرہ کوئی انتظام نہیں، معمولی سے کہیں چلتی تھی ورنہ وہ سب لے کے چلتے تھے. بتانا ہی چاہتا دیکھو حج کتنا مشکل تھا اس وقت، استطاعت کی ضرورت تھی. والد صاحب یہ قصہ جب بیان کرتے تو بہت لمبا قصہ بیان کرتے، اور بڑی خوشی کی بات اس وقت ہوئی جب والد صاحب نے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ہوائی جہاز سے ایک مرتبہ ایک حج اور میں کر لوں، آخری حج. تو ہم لوگوں نے انتظام کیا، میں نے انتظام کیا. تو گاؤں سے یہ سب کو ایک عبرت کی چیز بتا رہا ہوں، حدیث سمجھانے کے لیے عبرت کے طور پر. شاید والدین کی خدمت، ان کے ساتھ احسان کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. والد صاحب کا یہ جذبہ جو تھا، کہتے بہرحال منظوری آئی. گاؤں سے جہاں روڈ پر جانے میں تقریباً 3 میل پیدل چلنا پڑتا ہے، 3 میل پیدل چلنا پڑتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ کاریں نہیں تھی، مشکل سے جیپ چلتی تھی، جانتے ہیں نہیں آتی جیپ چلتی تھی. تو والد صاحب جب نکلے تو والدہ کو بیٹھا دیا، لوگوں کو بیٹھا دیا، لیکن والد صاحب نے کہا کہ میں پیدل چلوں گا 3 میل. تو والد صاحب سے تو میں بھی سامان دے دیا، ہم کو مدینہ جانا تھا، والد صاحب کے پہلے پہنچنا تھا. تو ہم نے اپنا جو سامان تھا ڈال دیا بھتیجے وغیرہ ساتھ، میں بھی والد صاحب پیدا جب میں بھی چلوں گا. یہ ہماری خوش نصیبی تھی. تو میں نے والد صاحب کو اس دن اپنی والدہ کا جو حج کرایا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، تقریباً 50-60 سال کے بعد بتایا. جو بھی ملتا نکلے. حاجی صاحب تو پہلے مشہور تھے، 3 حج کر چکے تھے، دوڑ دوڑ کے لوگ آتے ہوئے تھے حاجی صاحب. بہت خوشی کی بات. تو والد صاحب ہمارے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ ہم تو ساتھ میں تھے. کہتے ہیں دیکھو یہ بہت عبرت کی چیز، ہم نے اپنی ماں کا حج پیدل کرایا تھا، ہم نے اپنی بوڑھی ماں کو اکیلے نہیں جانے دیا تھا، اور اتنی تنگ دستی میں نکلا تھا کہ جدہ بامبے سے جدہ تک جو پانی کا شپ جاتا ہے جہاز، اس کا کرایہ ہو گیا ہے بس. باقی ہم وہاں اتریں گے تو کہاں؟ مکے اتریں گے جدہ، پھر والدہ کو پیدل حج کرائیں گے، اکیلے نہیں چھوڑیں گے. کہا میں نے اپنی والدہ کو پیدل کرایا تھا اور اس کا بدلہ اللہ نے دیا. ہمارے طرف اشارت میرا بیٹا ظفر جو ہے، ہمارے بچوں نے ہم کو پلین سے حج کرایا. والد صاحب پرانی داستان یاد کرتے تھے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ اب دیکھیں استطاعت، اس کی کس کی استطاعت؟ 5ویں شرط کیا ہے؟ استطاعت ہو، استطاعت ہونی چاہیے. جو جاہلیت میں کچھ یمن وغیرہ کے لوگ حج میں آتے تھے،
تو اس کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا لیتے. بھوک کچھ نہیں لے کے آتے تھے. آتے صاحب ہم کو بیٹھا دیں, ہم حاجی ہیں. لوگ کھانا کھانے لگتے تو وہاں پہنچ جاتے, بھائی ہم بھوکے اللہ تعالیٰ کے مہمان. یہ اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا اور فرمایا, آگے سورۃ البقرہ میں تفصیل موجود ہے, وَلِلَّهِ, یہاں سورہ آل عمران فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے, لیکن اس شخص پر جس کے اندر وہاں تک پہنچنے کی من استطاع الیہ, مکے تک پہنچنے کی کیا ہو استطاعت, یعنی الزاد والراحلہ, سواری ہے, اخراجات ہیں. آج اخراجات بہت بڑھنے کا بعد, والد صاحب کے زمانے میں کچھ پیدل جا رہے تھے, سمجھئے نا, اور آج تو پیدل چلنا کی بھی نہیں, ہر قدم پر انسان کو پیسے کی ضرورت ہے. تو انسان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ گرچہ اختصاری کے ساتھ, کفایت شعاری کے ساتھ حج کا پورا سفر برداشت کر لے, اخراجات کھانے کے پینے کے جو پیسے جہاں لگتے ہیں, اگر اتنا پیسہ آ گیا ہے تو اس کے اوپر حج کرنے کی, حج اس کے اوپر صاحب استطاعت ہو گیا, صاحب استطاعت ہو گئی. 5 شرطیں ہو گئی, عقل, اسلام, عقل, حریت, بلوغت اور استطاعت ہو گئی 5 شرطیں. عورت اگر ہے تو اس کے لیے 6ٹھی شرط بھی ہے. اگر عورت ہے تو اس کے لیے ایک شرط اور ہے, 6ٹھی شرط ہے. وہ کیا ہے, اس کے ساتھ کوئی محرم ہو جو اس کے ساتھ سفر میں رہ سکے, محرم ہو. نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ عورت سفر نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو, اس کا باپ, اس کا شوہر یا کوئی محرم ہو. یہ محرم کو ہونا ضروری ہے. یہ تو آپ نے سن لیا. اب ایک عورت ایسی ہے جس کے پاس مال تو ہے, استطاعت ہو گئی ہے, لیکن کوئی اس کے ساتھ سفر میں جانے والا شوہر, باپ, بیٹا, بھائی, چچا, کوئی اور محرم نہیں ہے, تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا. اب یہاں ایک چیز بتائیں کہ ہمارے یہاں, اور پہلے تو یہاں بھی تھا, ابھی کچھ سختی ہو گئی, ایک بڑا عجیب سا ماحول ہے. لوگ اپنی ماں کو پیسہ دے دیتے ہیں, حج میں چلی جاؤ, اور اس کو کوئی حج کرانے کے لیے ساتھ جاتا نہیں, سمجھ گئے نا. تو اب ایک اور کیا ہے, معلم بھی چکر چلاتا ہے. اب ایک نیا ہیلا سوچا ہے, بہت زیادہ ہے اپنے یہاں بر صغیر, اور یہاں بھی پہلے تھا تو شاید کیا ہے, چلو تم کو کسی کا بہن تم کو بنا دیں گے. نہیں سمجھے, ایک کوئی عورت ہے تو جو لوگ حج میں جا رہے ہیں ان میں سے کسی کو کہیں بھائی آپ اس کو اپنا بہن بنا لیے, بھائی ہو گیا, حالانکہ محرم نہیں ہے وہ. لیکن یہ جو ایجنٹ ہوتا ہے یا جو قافلے کا والا ہوتا ہے, یہ اس طرح سے, یہاں بھی دیکھو کو بہت سارے لوگ گئے ہیں اسے, تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. جو محرم ہے وہی محرم ہوگا, کسی غیر کو بھائی بنا دیں گے, نہیں ہم نے اس کو بھائی بہن بنا دیا, محرم ہو گیا, یہ شرعاً جائز نہیں ہے, ایسا یہ غلط ہے. چلیں, یہ چیز تو ہو گئی. حج فرض کب ہوا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. حج تو کبھی نہیں بند ہوا تھا, ہمیشہ حج فرض رہا. نبی, اب تمام انبیاء آتے رہے, ابراہیم علیہ السلام خود, اور حج ہوتا بھی رہا, اسلام سے پہلے بھی حج ہوتا ہی رہا. لیکن اسلام میں یہ جو آج حج موجود ہے, اس صورت کا حج
کب فرض ہوا؟ دیکھیں نماز روزہ تو پہلے بھی تھا نا، نماز روزہ پہلے بھی تھا، کفار مکہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے، ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ اسلام جو آج جو کیفیت جس کیفیت کا ہے، یہ سب سوال ہے۔ نماز معراج والی رات میں فرض ہوئی اس شکل کی، یہ روزہ ہجرت کے بعد فرض ہوا، اور حج کب فرض ہوا؟ ہجرت کے 9ویں سال، ہجرت کے 9ویں سال یعنی سن 9 ہجری میں، 9 ہجری۔ اور بعض روایتوں کے مطابق جنگ تبوک سے جب نبی علیہ السلام واپس آئے تب حج فرض ہوا۔ تبوک، جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ پہنچنے کے پہلے کہتے ہیں آیت نازل ہوئی، حج کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ ہجرت کے 9ویں سال، لیکن نبی علیہ السلام نے اس سال حج نہیں کیا۔ جب حج کا موقع آیا، حج کا مکہ تو فتح ہو گیا تھا، یعنی مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اور 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دے دیا۔ اب تو مکہ مسلمانوں کا تھا، نبی علیہ السلام کے اندر میں تھا، لیکن مشرکین کی نو انٹری نہیں لگی ہوئی تھی، مشرکین ابھی خانہ کعبہ میں بھی آتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت نہیں دی تھی، حج میں بھی آتے تھے۔ تو 9ویں ہجرت کے 9ویں سال، جس سال حج فرض ہوا، نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر کے لوگوں کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ ابو بکر کو وہی 9ویں سال، جس سال حج فرض ہوا 9 ہجری میں، اسی سال 9 ہجری میں حج کا مہینہ آیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ حاجیوں کو بھیجا اور صدیق اکبر کو امیر بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور نبی علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ مکے میں ابھی مشرکین اپنے رسم و رواج اور آبائی طور طریقے پر حج کرتے تھے، مثلا خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرنا، سارے کفریہ شرکیہ جو طریقے تھے ان کو اختیار کرتے تھے، اور پورے مکے میں مشرکین چلتے پھرتے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوتا تھا، آپ نے صدیق اکبر کو امیر الحجاج بنا کر کے بھیج دیا، اور ابھی کچھ دور ہی گئے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ التوبہ کی وہ آیات جس میں براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ مشرکین کے لیے قانون کی مثال، مشرکین ہیں حج میں آ گئے کر لے، لیکن آئندہ سال کسی مشرک کو حج میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ تو کوئی خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرے گا، ساری چیزیں ممانعت۔ اور یہ اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اور اتنے دن کی مہلت دی جاتی ہے، اتنے میں مشرکین اپنا مکے سے اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو باہر ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورۃ التوبہ کی آیات دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے مجمع عام میں پڑھ کر کے یہ سنا دینا کہ یہ تمہارے حق میں اللہ نے فیصلہ، اللہ اس کے رسول کے فیصلہ ہے۔ تو سال بھر میں صدیق اکبر نے اعلان کیا، اور مشرکین کو وارننگ دے دی گئی، مہلت دے دی گئی، اتنے میں آپ لوگ اپنا انتظام کر لے، یہاں کوئی اب آئندہ نظر نہ آئے، خانہ کعبہ کا طواف کوئی مشرک نہیں کر سکتا، حرم میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ساری قرارداد جو صورت براءۃ توبہ میں بیان کی گئی ہیں پڑھ کر کے سنا دیا گیا۔ نبی علیہ السلام
انتظار کرتے رہے. پھر اگلا سال جب حج کا آیا تو آپ نے اعلان کروا دیا. اور یہ بہت بڑی حکمت تھی. 9ویں سال اگر نبی علیہ السلام حج میں آ گئے ہوتے تو جہاں جہاں اب پورے عرب تک اسلام پھیلا تھا سارے مسلمانوں کا حج میں آنا ناممکن اتنی جلدی. کیوں کچھ لوگ چلتے تو نہیں پہنچ سکتے تھے, بتایا کہ پیدل سفر. تو صدیق اکبر کو بھیج دیا. حج ہو گیا, مسلمانوں نے حج کیا, مشرکین نے کیا, لیکن مشرکوں نے کہہ دیا کہ اب آئندہ تمہیں حج کا یہاں تک بھٹکنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب سال بھر نبی علیہ السلام نے اعلان کروایا. جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا پورے عرب میں, نبی علیہ السلام نے جہاں جہاں دعات بھیجے تھے وہاں ہر دعات کے پاس لیٹر بھیج دیا کہ آئندہ سال نبی علیہ السلام حج میں آ رہے ہیں, آپ لوگ بھی جو شوق رکھتے ہیں حج میں آئیں. الحمدللہ. تو نبی علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد جب آپ نے حج کیا تو دنیا کے جہاں جہاں اسلام پھیلا تھا بہت سارے لوگ وہاں سے آئے, اور کہا جاتا ہے تقریباً 1,40,000 تک لوگوں نے حج کیا. اور اسی کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا. اور نبی علیہ السلام نے جو 1 سال مؤخر کر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا, اس کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ حج کا طریقہ سب سیکھ لیں. اسی لیے نبی علیہ السلام بہت زیادہ ساری چیزیں آپ سواری پر, وہ بلندی پر کھڑے, یعنی اونٹنے پر سوار تھے تاکہ لوگ دور سے دیکھتے رہیں اور آپ کے ایک ایک عمل کو لوگ دیکھ لیں, سیکھیں اور سمجھائیں. اور نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا بھی تو اونٹنی پر سوار ہو کر کے عرفات میں دیا, مینا میں دیا, مکے سے نکلنے کے وقت دیا, اور سارے لوگوں کو تعلیمات ہدایات دیتے رہے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے وہ نبی علیہ السلام کا حج کا طریقہ سیکھا, آپ کے وعد و نصیحت سنے, آپ کی حدیثیں سنی, اسلامی تعلیمات سنی, اور سب سیکھ کر کے گئے. اور آپ نے ساتھ میں فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری یہاں سے جائیں تو ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیں جو یہاں اس وقت آئے نہیں. حاضرین کو چاہیے کہ غائبین تک ہمارا پیغام پہنچا دیں. یہ وجہ تھی. اسی لیے نبی علیہ السلام نے حج کیا تو 10ویں ہجری میں, تاکہ سارے لوگ اکٹھا ہوں اور دیکھ لیں. یہ تو بات ہو گئی. اب سب سے پہلے حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت کا تذکرہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں باب فضلہ و بیان من فرض علیہ, یعنی حج کی فضیلت اور کن لوگوں پر حج فرض ہے اس کا بیان, کن پر حج فرض ہے اور حج کی فضائل کیا ہیں اس کا بیان. سب سے پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حدیث متفق علیہ ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہی میں سنا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما, ایک عمرے سے ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ جو ہوتا ہے دونوں کے درمیان کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی ایک انسان نے آج عمرہ کر لیا, عمرہ کیا اس سفر کے مہینے میں کیا, اور 2 مہینے کے بعد پھر اس نے عمرہ کر لیا, تو ان دونوں عمروں کے درمیان
جتنے گناہ ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا، کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک انسان سفر میں عمرہ کیا، پھر 6 مہینے کے بعد یا سال بھر کے بعد گیا عمرہ کرنے کے لیے، نہیں موقع ملا، نہیں استطاعت تھی، بہرحال جب بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمرے کی وجہ سے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں سے عمرے کو زیادہ سے زیادہ اپنے حج و استطاعت کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے، رغبت دلائی گئی نا، یعنی ایسا نہیں کہ انسان لاپرواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو کوشش کرتا ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ، ایک عمرہ کر لو گے پھر گناہ تم سے شیطان کرائے گا تو اگلا عمرہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ عمرہ کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو جتنا استطاعت ہو اتنا زیادہ عمرہ کرے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ہاں، اور حج مبرور حج کی فضیلت، پہلے عمرے کی فضیلت اور بعد میں حج کی فضیلت۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اس کا بدلہ تو اللہ نے صرف جنت ہی رکھا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انسان جو نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کو بدلہ اللہ تعالیٰ کئی طریقے سے دیتا ہے۔ مثلا ایک بڑا بدلہ یہ ہے کہ ایک نیکی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھی لگ گئی، نیکی پسند پڑ گئی تو اس نیکی کی برکت سے اور اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے۔ ایک نیکی یہ ہے کہ حج کرتا ہے تو انسان اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، نیکی فائدہ ہوا نا اس کا۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکیاں دیتا ہے، جیسے ایک نیکی کیا تو 10 نیکی کے بدلہ، بڑھانا چاہتا ہے تو 700 تک، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے دے دیتا۔ لیکن نیکی کا بدلہ کئی طرح کا دیا، نیکی کے بدلہ نیکی کے شکل میں دیا، نیکی کے بدلہ اجر و ثواب کی شکل میں دیا، نیکی کے بدلہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، بہت سارے بدلے ہیں۔ لیکن اللہ سے فرمایا حج مبرور کا بدلہ اللہ تو جنت ہی دے دیتا، یہ بڑی فضیلت ہے۔ یعنی حج مبرور کا بدلہ اللہ صرف نیکیاں دے کر کے بس نہیں کرتا، بلکہ ایک انسان کی سب سے بڑی تمنا اور آخری کامیابی جو سب سے بڑی ہو جنت کا مل جانا، تو جس نے حج مبرور کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی دے دیتے ہیں۔ لیکن حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور وہ حج ہے جو سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ حج میں، سفر حج میں کوئی گناہ، کوئی منکر، کوئی بری چیز نہ کر رہا ہو، شرک و بدعات سے بچ رہا ہو۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جس نے حج کیا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اسلام نے منع کیا ہے کہ جو حج کے کر رہا ہے اسے چاہیے کہ اپنے حج کی حفاظت کرے۔ حج میں نہ فسوق ہے، نہ جدال ہے، نہ رفث ہے، کوئی گندی سوچ بھی نہیں، گندی باتیں بھی نہیں، شہوت کو ابھارنے والی گفتگو بھی نہیں، کوئی منکر کام بھی نہیں، جھگڑے لڑائی بھی نہ کرو۔ اللہ فرمائے یہ ہے، یہ سارے آداب جس نے بجا لایا اسی کا حج مبرور، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو اور اچھی نیت ہو، تو اللہ تعالی حج مبرور کا بدلہ کیا رکھے ہیں؟ جنہ۔ اس سے حج کی بہت ہی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، بہت ہی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، چونکہ اس سے بڑی اور کوئی دوسری نیکی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وہی کہ انسان
حج کے سفر میں، اور آج بڑی افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے، وہ اچھی طرح سے یاد رکھیں، انسان ساری چیزوں سے آج حاجی بچتا ہے، کچھ لوگ تو بچتے ہی نہیں، احرام کی حالت میں بچتے ہیں، اب احرام کے بعد سب کچھ حرم میں رہ کر کے وہی برائیاں، وہی منکرات، کچھ نہیں تو کم سے کم حرم کے سامنے کھڑے ہو کے سگریٹ ضرور پیتا ہے انسان، سارے منکرات۔ اور آج تو نعوذ باللہ حرم میں بیٹھتے ہیں، جب بھی موبائل کھول کر کے فلمیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ انسان سفر حج میں گناہ اور برائی نہ کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حضرت فضل بن عباس، جب کیا کہتے ہیں وہ ابن حبان کی روایت، جب نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے، ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، تو اس عورت کو آگے حدیث آ رہی ہے، حضرت فضل کو دیکھنے لگی، فضل بن عباس اس کو دیکھنے لگے، تو اللہ کے رسول نے فضل بن عباس کے سر کو گھما دیا، دیکھو نہیں، کیا فرماتے موقع پر، یا فضل ہذا یوم، یہ عرفہ کا دن ہے، یہ حج کا دن ہے، جس نے آج اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنے زبان کی حفاظت کی، اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ واللہ ذرا سوچو، آج سب سے بڑی مصیبت ہے کہ انسان ساری برائیوں سے بچتا ہے، کب تک؟ جب تک مینا کا اور عرفات کے میدان میں ظہر کی نماز نہ ہو جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد رسمی طور پر یا ایک برم بن گئی ہے، اجتماعی دعا مانگے، اب دعا مانگنے کے بعد سمجھتے ہیں حج ہمارا مکمل ہو گیا، اب وہیں فوٹوگرافی، وہیں ٹیلی فون، وہیں ساری چیزیں، ساری غلط چیزیں چھوڑے رہتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے، یہی حج کو تباہ کرنے والی سب سے، مثلا کہ حج کے دوران پورے سفر میں فمن فرض فیہن الحج، الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جس نے حج کا ارادہ کیا، حج کے لیے نکلا، نہ تو اس کو چاہے فلا رفث، کوئی بے حیائی برائی کی بات نہ کرے، مذاق بھی نہ کرے، ولا فسوق، کوئی نافرمانی نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور جھگڑے لڑائی بھی نہ کرے۔ وہیں سے یعنی پورا یہ سفر جو ہے انسان کا مقدس ہوتا ہے، نہ یہ کہ ہاں حج کے پہلے بھی سارے منکرات، وہیں رہ کر کے لوگ فرض نماز چھوڑتے رہتے ہیں، وہیں رہ کے فرض نماز چھوڑتے، گھومنا ٹہلنا، سونا، فلمیں دیکھنا، ٹہلنا، صرف احرام باندھ کر کے جب جاتے ہیں کہاں؟ عرفات، اور جب تک عرفات کی دعا نہ ہو جائے وہی زوال تک، اس کے بعد سے کوئی اللہ تعالیٰ کا نام، ایک بڑا طبقہ جو ہے صرف گھومنے ٹہلنے، حج ملنا، گلے ملنا، اور باقاعدہ فوٹو، اور اب تو کہتے ہیں لائیو کیا کہتے ہیں، بس اپنے گھر والوں سے بس یہی کام ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا منکر ہے، ایسے لوگوں کا حج بڑا خطرے میں ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ الحج المبرور، حج مبرور ہے، لا حج مبرور کا بات ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا حج مبرور جس نے کیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے، منکرات سے، فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، اس کا حج مبرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔